السلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. انتہائی قابل قدر لائق سب احترام سامعین محترم، گزشتہ سے وابستہ پچھلے درس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی کا تذکرہ کیا تھا، جس کو آج کل نکاح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس بات کی تفصیل بیان کی تھی کہ اسلام نے 14 قسم کے نکاحوں کو ناجائز قرار دیا ہے، اور اس بات کی بھی وضاحت کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی نکاح کی بنیاد دین اور اخلاق کو بنایا ہے، اور ضروری گزارشات پیش کی گئی تھی۔ آج ہم اسی موضوع کی تکمیل کریں گے۔ سب سے پہلی بات، نکاح شادی جوڑے قائم کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلوق کے لیے ایک سنت، ایک طریقہ رکھا ہے۔ عالم انسان کو یا عالم حیوان یا عالم نباتات کو ہر چیز کا جوڑا موجود ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، اور یہ اس لیے جوڑا بنایا ہے تمہارے لیے غور و فکر، تفکر و تبصر اور تذکر الہی ہموار ہو سکے۔ تو سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کے لیے جو بندوبست فرمایا ہے، یہ کتنی رحمت کی وسعت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور انسانیت کے لیے کتنا یہ خوبصورت پہلو ہے۔ یہ انسان اللہ کا بھی تقرب حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بھی بیلنس کر کے چلتا ہے۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، زمین سے اٹھنے والی نباتات کا بھی اور تمہارے بھی جوڑے بنائے، اور ان چیزوں کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو علم بھی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد آدمیت کے پھیلاؤ کے لیے بھی اگر ایک سلسلہ قائم کیا تو ایک مرد اور عورت کا جوڑا بنا دیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تخلیق
یہ 4 انداز دنیا میں بھجوائے. کسی کو پیدا کیا ہے وہاں نہ باپ تھا نہ ماں تھی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور کسی کو ماں کی ضرورت بھی پیش نہیں کی دنیا کے سامنے. آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو انسانی ایک تخیل ہوتا ہے کہ مرد و زن سے تخلیق ہو سکتی ہے، اللہ نے بغیر باپ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. سبحان. اور تخلیق کا چوتھا درجہ بقیہ کائنات کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. نکاح کرنا اور شادی کرنا، جوڑے قائم کرنا، یہ انبیاء کا بھی طریقہ تھا. چنانچہ ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی نے أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. 4 چیزیں یہ انبیاء علیہ السلام کے طریقوں میں سے. حیا، مسواک کرنا، خوشبو استعمال کرنا اور نکاح. اور تعجب اس بات میں ہے میرے معزز پیارے بھائیوں، یہ انبیاء علیہ السلام کا یہ پیارا طریقہ آج امت سے دور ہوتا نظر آتا ہے. اور آپ یہ بات سن کے تعجب میں پڑ جائیں گے کہ 40 سال اور 50 سال زندگی ہو جاتی ہے، لیکن ان کی زندگی کے اعمال ایسے ہیں کہ حیا جیسے ان کے قریب آیا ہی. آپ تصور کر سکتے ہو کہ ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، شادی کا جب موقع آتا ہے، ایک تو پہلے 30 سال تک بٹھائے رکھا، شادی کی نہیں ہے، پھر اپنی ہی باپ پر دولت، اپنی والدہ، اپنی بہن، ان سب کی اپنے ہی ہاتھوں سے مووی بنا کے دوستوں کو دکھاتا نظر آتا ہے. بلا اس سے بڑی بھی انسان کی غیرت سے دوری ہو سکتی ہے؟ مسلمان عورت کی تو قیمت ہی بڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. دنیا والوں، یہ ساری کی ساری دنیا مال و متاع کا نام ہے، لیکن پوری کائنات میں سب سے قیمتی چیز ایک عورت. اس میں ایک عورت کو اتنا ارزاں کر دینا اور اس کی عزت اور غیرت کو اس انداز سے اچھالنا، اور وہ بھی وقت گزارنے کے لیے اور دوستوں میں مقام پیدا کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. والتعطر، آج خوشبو لگاتے ہیں ہم کسی فنکشن، کسی دوست کی شادی، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے وقت یہ خوشبو لگاتے ہیں کہ سنت پہ عمل ہو جائے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کی اولاد، مسجد میں جاتے وقت زینت اختیار کی. ایک لمحے کے لیے سوچیے، وہ ٹریک سوٹ پہننے میں حرج نہیں ہے. انسان کام کاج کرنے لگا تو پہن سکتا ہے، ورزش کرنے لگا پہن سکتا ہے، لیکن جس ٹریک سوٹ میں وہ اپنی منگنی پہ نہیں جا سکتا کہ میری منگیتر اس بات کو پسند نہیں کرے گی، میرے اولاد جو ہے اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ بندہ آکورڈ لگتا ہے، ان کی قدر کرتے ہوئے جو ٹریک سوٹ پہن کے وہ دلہا بن کے نہیں جا سکتا، اپنے خالق و مالک کے سامنے کیسے